بسم الله الرحمن الرحيم. جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. مبشر ریاض صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر صاحب، ابھی ہم اس تقریر کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی، تو اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیل آپ اس کے بارے میں اگر ہمیں بتا سکیں. اس تقریر کے حوالے سے حضور کے کیا مضامین تھے جو اس تقریر میں ڈسکس ہوئے؟ جی محترم نصیر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقریر آپ نے فرمائی تھی، اس میں ایک تو اپنے دعوی جو ہیں، دوبارہ ایک بات تھوڑی سی آپ کی بات آپ نے بھی خیر کی، وہ بات دوبارہ دہرا دوں کہ یہ جو 29 اپریل سے 26 مئی تک کا تقریباً ایک مہینے کا دن بنتا ہے، 27 دن کا بنتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سوانح دعوے سے لے کر 27 اپریل تک ایک طرف رکھیں اور یوں لگتا ہے جیسے پوری فلم جو ہے وہ ریوائن ہوئی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی اختصار اور جامعیت کے ساتھ حضور نے اپنے تمام تر دعاوی جو ہیں مختلف رنگوں، مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف مضامین کے ساتھ، مختلف لوگوں کے سامنے یہاں ان 27-28 دنوں میں گویا کہ پوری اتمام حجت آپ نے فرما دی. یہ ہمیں پورے 26 دن میں ملتا ہے. ہمیں یہ تقریر اس اعتبار سے اپنی اہمیت کی حامل تھی کہ اس میں لاہور کے معززین جو ہیں، علماء جو تھے وہ بھی تھے، جو جدید علم رکھنے والے لوگ تھے، تعلیم یافتہ وہ بھی تھے، وکلاء بھی تھے، صحافی بھی تھے، مختلف اخباروں کے ایڈیٹرز بھی تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے دعوی جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کے بیان فرمائے اور بڑے ہی سمپل اور سادہ رنگ میں بیان کیا. سمپل سادہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ وہی دعوی ہیں جو جس طرح نصیر حبیب صاحب بتا رہے تھے کہ جو مولوی لوگ ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر، مفاد کیا تھا کہ یہ لوگ سیدھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھتے نہ چلے جائیں، بلکہ جو تیزی سے لوگ بڑھ رہے تھے یہ اس سیلاب کو بند باندھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے. تھوڑے سے کامیاب ہوتے تھے لیکن مستقل طور پر تو ناکام ہی ہو رہے تھے. تو جو اس وقت کے مولوی جو تھے، علماء تھے، جو علماء سو کہنا چاہیے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو، حضور کے دعاوی کو مسخ کر کے کچھ باتیں وہاں سے لی، کچھ وہاں سے لی، سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ پورے اپنے اسلحے کے ساتھ لیس تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لاہور جیسے جو ایک بہت بڑا اس وقت علمی مرکز تھا، خدا تعالیٰ کی تقدیر یہاں لے کے آئی اور یہاں لوگوں کے لیے آسان بھی تھا آنا، تانتا بندہ رہتا تھا، تو یہاں حضور نے اپنے انہی دعوی کو دہرایا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ میرا دعویٰ اصل میں تھا کیا، اور اس دعوے کے بڑے آسان رنگ میں اپنے فرمائے ہیں، دلائل دیے ہیں. اور اسلام کی جو صحیح تعلیم تھی اس کو آپ نے یہاں اجاگر کیا ہے. کلمہ طیبہ کی حقیقت جو ہے وہ بیان فرمائی آپ نے. وحی و الہام کی ضرورت آپ نے بیان فرمائی. قرآن پاک کی تعلیم اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ اس تقریر میں آپ نے فرمایا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہر زمانے میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے باقی جسمانی تعلیم و تربیت کے نظام رکھے ہوئے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بارش ہے، کبھی قحط سالی ہوتی ہے، اسی طرح روحانی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اور جب روحانی طور پہ قحط سالی اور خشکی کا زمانہ آتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے ایک مامور بھیجتا ہے. یہ سارے آپ نے اس میں مسائل بیان فرمائے. اسی میں سے ایک یہ بھی تھا جو نبوت کا مسئلہ تھا، جس کو آپ نے بڑے سادہ سے رنگ میں بیان فرمایا تھا. بعد میں لوگ اس کو لے کے ایک اور رنگ میں اچت بھی لیا اور وہی غلطی جو اخبار عام نے پھیلانے کی کوشش کی. اور اخبار عام میں یہ 17 مئی کی تقریر تھی، 23 مئی کے اخبار عام میں رپورٹنگ ہوئی اور اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ مرزا صاحب نے وہ دعویٰ واپس لے لیا. اور حضور نے اسی دن 23 مئی کو ہی اخبار عام کے ایڈیٹر کو خط لکھا اور اس میں تردید فرمائی کہ یہ غلط ہے. اور 26 مئی جس دن حضور کی وفات ہوتی ہے اس دن کی اشاعت میں حضور کا وہ خط عنوان شائع بھی ہوا. تو یہاں میں اس تقریر کا ایک صرف اقتباس پڑھ کے ختم کروں گا اپنی بات کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مئی کی تقریر میں
ایک بات بیان فرمائی جو بہت ہی اہم ہے، اور آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فکرے غور سے پڑھنے والے ہیں کہ کس طرح آپ کو اپنی سچائی پر یقین تھا اور کس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے تھا۔ حضور نے اس تقریر میں بیان فرمایا کہ صاحبان، یہ امور ہیں جن کی اصلاح کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مجلس میں سے بعض ایسے بھی لوگ اٹھیں گے کہ ان میں کچھ بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی ہوگی یا ان کے خیالات پر میری ان باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوگا، مگر یاد رکھو جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے مقابلہ کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر ادنا چپڑاسی کی حد تک کی جائے اور اس کی بات نہ مانی تو گورنمنٹ سے حد کرنے والے یا نہ ماننے والے کو سزا ملتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے، تو پھر خدا کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی کرنا، اس کی بات کی پرواہ نہ کرنا کیوں کر خالی جا سکتا ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرا سلسلہ خدا کی طرف سے نہیں تو یوں ہی بگڑ جائے گا، خواہ کوئی اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے۔ تو یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنی وفات سے 9-10 دن پہلے کے الفاظ آج بھی کس طرح چمک رہے ہیں اور بجلی کی کڑک کی طرح مخالفین کے کانوں کو کھٹکھٹا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا جس کو نہ مان کے جس نے نہیں مانا اور حد تک کی اس کو کس طرح کی سزا مل رہی ہے۔ ان کے کیے کی سزا آج ان کی نسلوں کو مل رہی ہے، آج ان زمینوں کو مل رہی ہے، اور یہ سلسلہ کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خدا کی طرف سے